صدر زرداری صاحب نے اپنے تقریر میں ایک روڈ میپ دیا کہ جو اس وقت پاکستان میں تقسیم اور نفرت کی سیاست، جو ذاتی انا کی سیاست، اس کو ایک سائٹ پہ رکھ کے ہم پاکستان کے لیے ایک ہو کے ان مسائل کا مقابلہ کریں۔ افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام الیکشن میں جا کے اپنے ممبران کے منتخب کرتے ہیں، چاہے آپ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو یا اتحادی ہو، آپ کا ایک کردار ہوتا ہے، ایک رسپانسبلٹی ہوتا ہے۔ اور جو ہمارا اپوزیشن کے دوست ہے، ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرے، پارلیمان میں اور پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان کا یا ایشوز اٹھائے یا مسئلے حل کرنے کی کوشش کرے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ اپنا ذاتی سیاسی فائدہ نکالیں، جو اپنے جو سیاستدان ہیں ان کے جماعت کے، ان کو NRO دلوانے کے لیے، ان کو ریلیف دلوانے کے لیے وہ پورا ڈٹے ہوئے ہیں، اور کوئی عوام کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں۔ اور پوری دنیا کو ایک بہت ہی برا، نہ صدر زرداری کے لیے نہ حکومت کے لیے، اگر برا پیغام گیا تو ان کے لیے گیا جو غلط طریقے سے احتجاج کا الفاظ میں استعمال بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے وہ احتجاج نہیں تھا۔ جمہوری طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، لیکن جب آپ گالی گلوچ پہ اتر آئے، جب آپ سیٹیاں بجانے شروع کر دیں، تو یہ نہ پارلیمان کا طریقہ کار ہے، نہ کسی بھی جو میچور سوسائٹی ہوتا ہے، ان سوسائٹیز میں اس قسم کی واقعے نہیں ہوتے۔ تو ایک بار پھر جہاں صدر زرداری نے ایک قسم کا تاریخ رقم کیا، وہاں ہمارے اپوزیشن نے دوستوں نے بدقسمتی سے ایسے تاریخ رقم کیے ہیں اپنے لیے، جس کی نتیجے میں آج اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ایک ایسے قدم اٹھانا پڑا جو ہم ذاتی طور پہ تو پریفر کرتے کہ ایسے وقت نہیں آتا، ایسے موقع نہیں آتا کہ وہ مجبوراً ایسا اقدامات اٹھانا پڑے جس سے دو ہمارا ہاؤس کے جو ممبرز ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا۔ مگر یہ ضروری تھا کہ ہم ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں کہ پارلیمان میں جو رولز ہیں، جو جس دائرے میں ہمیں کام کرنا چاہیے اس دائرے میں رہ کے کام کرے، تو ہم اپوزیشن کو ویلکم کرتے ہیں، اپوزیشن کی تنقید کو ویلکم کرتے ہیں۔ مگر اس دائرے سے باہر جا کے جب کوئی چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے، تو اسپیکر صاحب نے آج ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ وہ ایکشن لے گا۔ امید یہ ہے کہ اس کے بعد بہتری آئے گی اور ہم اپنے اپنے رولز ادا کریں۔ جہاں تک آصفہ بی بی کی سویرنگ ان تھی، بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی کی بہت سے اوتھس ہوئے ہیں اپوزیشن کے، حکومت کے، کسی نے ایسے کوئی شور شرابہ نہیں کیا، مگر یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں وہ آصفہ بی بی سے ڈرتے ہیں، ایک نہتی لڑکی سے اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ آصفہ بی بی کی جو اوتھ سیریمنی ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ اور اب آگے ان کو لگ پتہ چاہے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان قسم کی جو ان کی جو بلینگ ٹیکٹکس ہے ان میں ہم نہیں آتے۔ ہم تو ہمارے 3 نسلوں سے ہم یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، اور ہم جبکہ آمروں کے مقابلے کرتے آ رہے ہیں، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف جیسے آمروں کے مقابلے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ جو جنگل کے بندر ہیں ان سے ہم نہیں ڈرتے، اور ہم اپنے سیاست سے جمہوری انداز میں ان کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ہر وہ قوت جو جمہوری دشمن ہے، جو پارلیمان کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں، جو یہ ایکشنز کر رہے ہیں، جو ان کا کردار ہے، اس سے ان کا وہ پارلیمان کا وقار کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ڈریں گے۔ آپ نے جو ڈپلومیٹس کی بات کی، آپ نے صحیح بات اٹھایا کہ پاکستان کا کسی بھی سیاسی جماعت اپنا سیاست تو آپ کا حق ہے، آپ سیاست کریں، لیکن جب پاکستان کی باہر کی بات آتا ہے، پاکستان کی ڈپلومیسی کی بات آتا ہے، فورن پالیسی کی بات آتی ہے، تو ہمیں سب ایک ہونا چاہیے۔ اور جب تمام ڈپلومیٹس موجود تھے صدر کے ایڈریس میں، اب وہ جا کے اپنے ملک کو وہ سائفر بھیجیں گے کہ کیا کیا ہوگا، تو جہاں وہ حکومت کی پالیسیز کی بات کریں گے وہاں وہ اپوزیشن کی تنقید کرتے ہوئے کہیں گے کہ ان کا کردار
ایسا تھا. تو میں نہیں چاہوں گا کہ ایون اگر آپ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہو تو میں چاہوں گا کہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں ان کے لیے اس قسم کی جو میسج کل کیا وہ مناسب نہیں تھا. جہاں تک بارشوں کا نقصان ہے یہ بہت اب جس طریقے سے موسمی تبدیلی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ یہ نقصان بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے پچھلے 1-2 دن میں جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں طوفان آیا اور جس طریقے سے ماڈرن ترین معاشرے میں جو نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ نیشن ہے. یہاں جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ہم اپنے محدود وسائل میں سے کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف پہنچائیں، مگر ٹائم کے ساتھ یہ جو نقصان ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں. 2022 میں جو سیلاب آئے اس میں جو نقصان ہوا ہم کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں 50% سندھ کے تعلیمی ادارے اس ایک سیلاب میں ان کو نقصان پہنچایا گیا. جو 20 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں ان خاندانوں کے لیے جو جن کے گھر کو نقصان پہنچایا گیا. مگر ہمیں اپنا پورا جو ڈیولپمنٹ چاہے وہ صوبائی کا ہو چاہے وہ وفاق کا ہو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو اب چینج کرنا پڑے گا اور ہمارا تمام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو کلائمیٹ ریزیلینٹ اور کلائمیٹ فرینڈلی بنانا پڑے گا تاکہ آنے والے نسلوں کو ہم اس قسم کی تباہی سے بچا سکتے ہیں. اور صدر زرداری صاحب نے بھی موسمی تبدیلی کے بارے میں اپنے صدارتی خطاب میں ایک واضح پیغام دیا. پی ٹی آئی کا ایک سیاستدان نے ایک بار پھر ایک غلط جھوٹا الزام سعودی عربیہ پہ سعودی عربیہ کی قیادت پہ لگایا اور کہا کہ یہ لوگ بھی خان صاحب کو ہٹانے کی سازش میں ملوث تھے. اس بیان کا ہم نہ صرف مذمت کرتے مگر یہ جو بچکانہ سیاست ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ کبھی کبھار ابھی اپنا ایک ممبر کو آگے کرتے ہیں ان سے متنازع بیانات دلوا دیتے ہیں اور پھر جب پاکستان کے عوام سے سخت رد عمل آتا ہے پھر وہ اس بیان کو ڈس اون کرتے. اس قسم کی دوگلی سیاست اور دوگلی ٹو فیس سیاست نہیں چل سکتا اور پاکستان تحریک انصاف کو ذمہ داران بیانات دینا چاہیے. یہ جو جھوٹ کے مبنی سیاست جو خان صاحب نے شروع کیا اس سے نہ صرف پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے مگر پاکستان کو پاکستان کا خارجہ پالیسی کو اس طریقے سے نقصان ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ سعودی عربیہ کو یا جو بھی ہمارے فورن پارٹنرز ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک جماعت کا تعلق ہے سعودی عربیہ سے. یہ پاکستان کا تعلق ہے سعودی عربیہ سے اور تمام سیاستدانوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو اس ریلیشن شپ کو اون کرنا چاہیے اس پہ محنت کرنا چاہیے. مگر آپ نے ایک اور افسوس کے ساتھ ایک نیا پریسیڈنٹ دیکھا ہے جہاں اس قسم کی حرکت ہوا ہے اور اس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں. جو کراچی میں لانڈھی میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا وہاں کوئی فورن نیشنلز بھی موجود تھے مگر حکومت سندھ کے جو سندھ پولیس ہے ان کا کردار کی وجہ سے ان کی بہادری کی وجہ سے ان کی محنت کی وجہ سے شکر الحمدللہ وہ اس دہشت گردی کے واقعہ کو ناکام کروائیں. مگر ضرور ایک ریمائنڈر ہے کہ پاکستان بھر میں ایک بار پھر افسوس کے ساتھ دہشت گرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں اور نہ صرف صوبائی حکومتوں کو مگر وفاقی حکومتیں کو مل کے ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا اور انشور کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے جو ہمسائے ملک ہیں ان سے بھی انگیج ہو ان پہ بھی دباؤ ڈالا جائے کہ جو ان کی طرف سے دہشت گردی کے واقعے کو ڈکٹیٹ کیے جاتے ہیں یا واقعے جو ہوتے ہیں ان کے خلاف وہ ان حکومتوں کو بھی ایکشن لینا چاہیے. جب میں وزیر خارجہ تھا تب بھی شاید ایک تو ایسے واقع تھے پاکستان میں جو کہ وہ نہ صرف دہشت گردی کے واقع تھے مگر فورن نیشنلز کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور اس سے جو افسوس کی بات تھا کہ یہ دہشت گردی کے واقعے یہ ان کے کوآپریشن یا کوآرڈینیشن یا صلاحیت بیرون ملک سے مل رہا تھا. تو یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے جہاں آپ ایک ملک میں ہو کے ایک دوسرا ملک میں آپ ایک حملہ کروائے اور وہ بھی پھر اس ملک میں وہ تیسرا ملک کے شہریوں کے خلاف ہو. تو یہ ایک انٹرنیشنل ڈائنامکس ہوتے ہیں اس کے. مولانا صاحب کو ایک غلط
امپریشن دیا جاتا ہے کہ شاید وہ الیکشن ہارے نہیں مگر دھاندلی کی وجہ سے ہارے. تو پھر جب مولانا صاحب یہ ان کا غلط بیانیہ آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا. تو مولانا صاحب کو ایک انویسٹیگیشن کرنا چاہیے کہ یہ جو اس کو بتایا جا رہا ہے کیا یہ واقعی ایسے ہوا ہے یا کہیں ان کے اپنے نمائندے جو صوبائی سطح پہ ہوتے ہیں وہ اپنے کٹھائیوں کو چھپانے کے لیے مولانا صاحب کو غلط بیانی دے رہے. احتجاج اگر بنتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو وہ تو ڈی آئی خان میں بنتا ہے, وہ تو پشاور میں بنتا ہے, وہ تو گنڈپور صاحب کے خلاف بنتا ہے. میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوتا ہوں کہ کیا مولانا صاحب سمجھتا ہے کہ لارکانوں میں ان کے امیدوار کے خلاف دھاندلی ہوا اور اگر صاف و شفاف الیکشن ہوا تو وہ پختونخوا میں ہوا. اس قسم کے سیاست تو میرا سمجھ سے باہر ہے. آپ ضرور اس پہ انہی سے پوچھیں, میں اس پہ کام کمنٹ کر سکتا ہوں.